نعمت ہے, بہت بڑا تحفہ ہے کہ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے, اگر وہ اپنے گناہوں سے دور ہو کر سچے دل سے حضور کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے, تو میرا یہ یقین ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیا کرتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کہ گانا گانے والا فاسق بندہ رہا کرتا تھا, جو لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا. اس کی آواز بہت پیاری تھی, بہت سریلی تھی, اس کا چرچا پورے شہر میں تھا. وہ لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا, لوگ اس سے بہت خوش ہوا کرتے تھے, اور لوگ خوش ہونے کی وجہ سے اس کو نذرانہ پیش کیا کرتے تھے, اس کو پیسے دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گانا گانے والے فاسق بندے سے بہت ناراض رہا کرتے تھے. کچھ دنوں بعد ایک دن ایسا آیا, وہ گانا گانے والا فاسق بندہ بیمار ہو گیا, اور بیماری کے سبب وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی وہ جا کر لوگوں کو اپنا گانا سنا سکے. اس کے اندر اتنی قوت نہیں وہ جا کر لوگوں کو اپنی سریلی آواز سنا سکے. اس کا چرچا شہر سے ختم ہو گیا, اس کا گانا گانا بند ہو گیا, اور گانا گانا بند ہو گیا تو پیسہ آنا بند ہو گیا, اس کا خرچہ کرنا بند ہو گیا, وہ بھوکا مرنے لگا, اس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا. وہ واقعے کی حالت میں نڈھال ہو گیا. واقعے کی حالت میں آنے کے بعد وہ مدینے کی قبرستان میں گیا, اور وہاں جانے کے بعد وہ بہت پرانے قبر میں بیٹھ گیا. بہت پرانے قبر میں بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا اور اپنی عرضی پیش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا گنہگار بندہ, تیرا خطا کار بندہ, سیاہ کار بندہ, بدکار بندہ تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری پریشانیوں کو دور کر دے. برادران ملت اسلام, وہ فاسق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں, میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں, میرے پاس نمازیں نہیں, میرے پاس حج نہیں, میرے پاس زکات نہیں, میرے پاس خیرات نہیں, میرے پاس یتیموں کی مدد نہیں, میرے پاس غریبوں کی مدد نہیں, میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں, میرے پاس کوئی نیکی نہیں جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں. میرے پاس صرف اور صرف تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ ہے, صرف اور صرف تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ ہے. میں تجھ کو تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ دے کر تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں, تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, میری پریشانیوں کو دور کر دے. برادران ملت اسلام, دریائے رحمت کو جوش آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اور اس کو اپنے خاص بندوں میں داخل کر لیا, اسے اپنا ولی بنا لیا, اور اسے اپنا ولی بنانے کے بعد اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اسی وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی قبرستان میں جاؤ, وہاں ہمارا ایک ولی 3 دن سے بھوکا ہے, جا کر اس کی مدد کرو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو 1000 اشرف کی تھیلی لی اور بہت تیزی کے ساتھ مدینے کے قبرستان میں پہنچ گئے. مدینے کے قبرستان میں پہنچے تو دیکھا ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ہاں سامنے ایک بہت پرانے قبر میں وہ گانا گانے والا فاسق بندہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بندے کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے اور سوچنے لگے یہ گانا گانے والا فاسق بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لوگوں کو گناہ میں داخل کیا کرتا تھا, لوگوں کو گناہ میں مبتلا کیا کرتا تھا, یہ خود بھی گناہ کیا کرتا تھا, لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ بس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوچ رہے تھے تو ان کو ایک چھینک آ گئی, ان کو ایک چھینک آ گئی, اور چھینک کی آواز سن کر اس گانا گانے والے فاسق بندے نے سر اٹھایا تو دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. برادران ملت اسلام, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ گانا گانے والا فاسق بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اے بندے یہ 1000 اشرف کی تھیلی لے اور اپنی حاجت پوری کر, اپنی پریشانی دور کر, بس مجھے اتنا بتا دے کہ تو نے ایسا کون سا نیک عمل کیا, ایسی کون سی نیکی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے خاص بندوں میں داخل کر لیا, تجھے اپنا ولی بنا لیا, اور تیری پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا. بس یہ سننا تھا. اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم دیکھا, اور یہ احسان عظیم دیکھنے کے بعد ایک چیخ ماری اور کلمہ طیبہ پڑا, اس کی روح پرواز کر گئی. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, اس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا, اس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ رونے لگے, اور روتے روتے آپ نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا, اے مدینے کے لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی نماز جنازے میں حاضر ہو جاؤ. تمام لوگ اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کے بعد اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی نماز جنازہ ادا کی, اور بہت ہی بڑی احترام کے ساتھ اس بندے کو دفن کیا. برادران ملت اسلام, دیکھا آپ نے کہ گانا گانے والا فاسق بندہ جو لوگوں کو گناہ میں داخل کیا کرتا تھا, لوگوں کو گناہ میں مبتلا کیا کرتا تھا, لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا, خود بھی گناہ کیا کرتا تھا, جب اس نے اپنے گناہوں سے دور ہو کر حضور کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, میں تیرا گناہگار بندہ, تیرا خطا کار بندہ, تیرا سیاہ کار بندہ, تیرا مکار بندہ تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, میری پریشانیوں کو دور کر دے. برادران ملت اسلام, اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرضی پیش کی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں, میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں, میرے پاس صرف اور صرف تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ ہے. میں تجھ کو تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ دے کر تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. میرا پروردگار تو رحمان الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا, اس کی توبہ کو قبول کر لیا, اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اور اسے اپنے خاص بندوں میں داخل کر لیا, اسے اپنا ولی بنا لیا. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہہ دیا, صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشمے تر, صرف احساس ندامت ایک سجدہ اور چشمے تر. اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو, اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.